لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركض بين اثنتين، بين السلة والزلة، وهيهات من الزلة. صلوات محمد. عزاداران امام حسین، خود کو حسینی کہنے والے افراد اور خود کو امام حسین کے پرچم تلے مشہور ہونے کی تمنا کرنے والے افراد، یہ اتنا بڑا مجمع جو صبح سے اب تک اس پروگرام میں آیا اور جس نے شرکت کی ہے، سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجمع پروگرام اور مجالس میں جاتا کیوں ہے، اور وہ بھی ایسا پروگرام کہ جو کسی خاص مذہب کا نہیں ہے، جو کسی خاص ملت کا نہیں ہے۔ میں نے جو یہاں پہ دیکھا، جتنے اہل تشیع ہیں اس سے کہیں زیادہ اہل تسنن ہیں، اور اس کے علاوہ صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم حضرات بھی جلوس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج کے اس پرآشوب اور زہر آلود دور میں جہاں لوگ قومیت کو دیکھ کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، لیکن شدید گرمی میں بھی ہر قومیت سے اوپر اٹھ کے حسین کے نام پہ اکٹھا ہوئے ہیں، تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی نہ کوئی علت تو ہوگی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ سب کھنچے ہوئے چلے آ رہے ہیں عزائے حسین کے طرف؟ وجہ صرف اور صرف ایک ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر اللہ کی راہ میں کیے گئے عمل میں خلوص رکھو گے تو تمہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، مجمع خود دوڑا چلا آئے گا۔ دنیا کی جو ریلیاں ہوتی ہیں، کسی پارٹی کی ریلی، تو وہ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ جن کو ٹریکٹر پہ بٹھا کے لے جاتے ہیں نا، چلو تمہیں کھانا دیں گے، چلو تمہیں پارلے جی دیا جائے گا، چلو تمہیں پانی دیا جائے گا، ہم انتظام کرائیں گے۔ بغیر کھانے کے کیوں نہیں لے جا رہے ہو؟ وہ آواز دیں گے اس لیے کہ جہاں محبت نہیں ہوتی ہے وہاں کھانوں کے زور پہ کھینچا جاتا ہے، جہاں عشق و محبت ہوتی ہے وہاں کھانا ہو نہ ہو پبلک خود بخود اٹھ کے چلی جاتی ہے۔ وہاں ضرورت نہیں ہوتی کہ انسان بلائے کھانے کے دم پہ، انسان بلائے تبرک کے دم پہ، نہیں، وہاں اخلاص ہوتا ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی اگر کسی خون میں اتنا کمال ہے کہ حسینیت کے نام پہ لوگ دوڑے چلے جا رہے ہیں، تو ہمارا لاکھوں درود و سلام اس اخلاص پہ، اسی اخلاص کو بیان کرنا ہے۔ اے میرے شیعہ بھائیوں، اے میرے سنی بھائیوں، اے میرے غیر مذہب کے بھائیوں، آپ سب بھائی ہیں، حسین کو پہچانا ہے۔ آخر مولا نے کیا کیا تھا؟ امام حسین نے کیا کیا تھا؟ مولا نے آواز دی، دیکھو مجھے یزید نے دو چیزوں کے درمیان مخیر کر دیا ہے، میرے سامنے دو آپشن ہیں، یا تو ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں یا تو عزت کے ساتھ شہادت پیش کر دی جائے۔ ہیہات من الذلہ، حسین ذلیل ہو کے جینا نہیں جانتا، حسین عزت کے ساتھ سر کٹا دینا جانتا ہے۔ جو حسینی ہوتا ہے ظالم کے مقابلے میں ذلت سے جیتا نہیں ہے۔ اور آج سے پہلے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ رہا ہو کہ آج ہم کیسے سمجھیں 1400 سال کے بعد حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے، ہمیں آج کے دور میں کیسا سمجھ میں آئے؟ تو بالکل ایک معیار جو حسین نے کل قائم کیا تھا، ذلت کے ساتھ ظالم کے مقابلے پہ سر جو جھکاتا نظر آئے، سمجھ لو سب یزیدی ہیں، اور عزت سے جو ظالم کو اپنے قدموں پہ جھکا لے اسے حسینی کہا جاتا ہے۔ آج تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر امریکہ کا پریزیڈنٹ ایک ٹویٹ کرتا ہے نا، سارے بادشاہ لرز جاتے ہیں۔
دنیا کی حکومتیں لرز جاتی ہیں، اب کیسے اس کی نہ مانیں، کیسے اگر نہ مانیں گے تو ٹیرف لگا دیں گے 10%، 50%، 200%، 300%، ٹیرف بڑھا دیا جائے گا، نہیں مانو گے تم پہ پابندیاں لگا دیں گے، نہیں مانو گے تمہیں ملک میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ ڈر کی وجہ سے حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹرمپ تمہارے ملک میں آئے تو اپنی عورتوں کے بال کھلوا کے اس کے سامنے نچوایا جاتا ہے۔ جہاں عزت نہیں ہوتی ہے وہاں خواتین کے بال کھلوا کے نچوایا جاتا ہے، اور جو حسینی ملک رہتا ہے ان کی خواتین لبیک یا حسین کہہ کے بتاتی ہیں، ناچنے والے اور ہیں، قدموں میں جھکا دینے والے اور ہیں۔ کمال کسی ملک کا نہیں ہے، ملک کے اندر ان کی قومیت نہ دیکھو، مذہب نہ دیکھو، دیکھو حسین کے نام پہ کون آگے بڑھ رہا ہے، حسین کے نام پہ کون آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر غازہ کے کسی گھر پہ یا حسین کا جھنڈا لگا ہے تو وہ بھی ہمارا ہے، اگر ایران کے کسی گھر میں یا حسین کا پرچم لگا ہے وہ بھی ہمارا ہے، اور اگر ہندوستان میں ہمارے کسی ہندو بھائی کے یہاں یا حسین کے نام کی نظر ہوتی ہے تو وہ بھی ہمارا ہے۔ ہم قومیت نہیں دیکھتے، ہم مذہب و ملت نہیں دیکھتے۔ امام حسین نے پہلے ہی بتایا تھا مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس امت کو نانا کی سیرت پہ چلانا ہے۔ مولا آپ نانا کا نام کیوں لے رہے؟ کہا اس لیے کہ کم سے کم مسلمان میرے نانا کے نام پہ تو ایک ہے نا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو سب پڑھتے ہیں، ہے کوئی مسلمان جو محمد اللہ کا رسول ہے اس کا اقرار نہ کرتے ہو؟ ہے کوئی؟ نہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں۔ امام حسین نے آواز دی میں کسی ایک قوم کو زندہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں دین اور شریعت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں، میں دین اور شریعت کو زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ معیار کیا تھا؟ آپ معیار دیکھیں، امام حسین کی شہادت ہوئی، قافلہ اسیر بنا، یہ قافلہ اسیر بنا کے لایا گیا شام، دروازے شام پہ امام سجاد کھڑے ہوئے ہیں، طلحہ کا بیٹا ابراہیم آتا ہے، اور آنے کے بعد امام سجاد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ایک ضعیف، ایک کمزور جو اتنی دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ اس نے سوال کیا اے سید سجاد اب بتائیں جیتا کون ہارا کون؟ اسیر ہے امام سجاد، آنے والا کہہ رہا ہے اب بتائیے جیتا کون ہارا کون؟ امام نے کہا ابھی نہیں، ابھی جب مؤذن اذان دے گا تب پوچھوں گا جیتا کون ہارا کون۔ یزید کا ارادہ تھا اذان سے محمد الرسول اللہ ختم کرانا، ہمارا ارادہ تھا محمد الرسول اللہ کو زندہ کرنا۔ اگر مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو سمجھنا ہم جیتے ورنہ تم جیت گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اے عالم اسلام، اے انسانیت کا ہنر دل میں رکھنے والے لوگ، امام نے کیا کیا ہے؟ بس تھوڑی دیر ساتھ دیں گے، میں بتاؤں گا امام حسین نے کیا کیا اور قیام کیوں کیا۔ مولا آواز دے رہے مجھے شریعت زندہ کرنی ہے، مجھے دین بچانا ہے، مجھے دین زندہ کرنا ہے۔ مولا کون سا دین؟ دین تو ہے نا، شریعت تو ہے۔ یزید کے دربار میں بھی نمازیں پڑھی جا رہی، مولا آواز دیں گے ہاتھ میں شراب کا جام لے کے نماز پڑھتے ہو تو اسے نمازی نہیں کہا جاتا۔ مسلمان اپنے دامن میں دیکھے، ہر انسان اپنے دامن میں دیکھے، اگر ہاتھ میں جام بھی ہے اور رسول کا نام بھی ہے تو نام رسول لینے سے درود نہیں آتا، لعنتیں آتی ہیں۔ مولا نے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا مجھے یزید سے نفرت ہے۔ امام حسین نے کہا میں یزید کے خلاف قیام اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ شارب الخمر ہے، وہ شرابی ہے۔ یعنی مولا کو نام یزید سے صرف نفرت نہیں تھی، مولا کو شرابی سے نفرت تھی۔ تو آج 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی شرابی بھی ہے اور نام چاہے عبد الرحمن ہی کیوں نہ ہو تو اس پہ رسول کی لعنت ہے، حسین کی لعنت ہے۔
نام سے کچھ نہیں ہوتا. مولا نے کہا مجھے وہ دین زندہ کرنا جو رسول لائے تھے. رسول کون سا دین لائے تھے؟ ہم سنتے ہیں عرب میں جو بدو عرب جسے ہم کہتے ہیں جاہل عرب، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جاہل عرب میں سب سے پہلے امتیاز تھا اموال و اولاد کا. جس کے زیادہ بیٹے اس کی ویلیو زیادہ ہے. اچھا آج بھی ہوتی ہے، سرکار تو چاہتی ہے کہ بچے کم رہیں، لیکن جس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں سرکار اس کے دروازے پہ دوڑ کے اس لیے جاتی ہے اس گھر سے 25 ووٹ نکلے گا. یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ووٹ زیادہ ملیں گے، اس کو رکھے رہو. جو خاندان بڑے ہوتے ہیں نا گاؤں میں، ان سے دوستی رکھی جاتی ہے. ایک ساتھ 50 ووٹ، ایک ساتھ 70 ووٹ. عرب میں جاہلیت میں یہی تھا، جس کے اولاد زیادہ اس کی ویلیو زیادہ، جس کے پاس پیسہ زیادہ اس کی ویلیو زیادہ. نبی کریم نے بعثت کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اب نہ اولاد کے زور پہ تمہاری تعظیم ہوگی، نہ پیسے کے زور پہ تمہاری تعظیم ہوگی. جو بڑے بڑے اولاد والے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور یہی تو ہوا. نبی کریم کو عاص بن ابی وائل آ کے تانا کیا دیتا تھا؟ اے محمد آپ کے تو اولاد نہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں. پروردگار نے بھی ایسا تماچا اس کے منہ پہ لگایا، اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے حبیب ان کو بیٹوں کا گمان، میں آپ کو ایک بیٹی دوں گا، میں آپ کو ایک بیٹی دوں گا. اور دنیا بتائے گی 1400 سال کے بعد آج عاص کی نسل کا کوئی نہیں ہے، فاطمہ کی نسل ہر جگہ نظر آتی ہے. ان بیٹوں کو اگر ہیں بھی کسی کے تو تعلیم دو، تربیت دو، آگے بڑھاؤ، دیندار بناؤ. ان کے نام سے اسلام چلنا چاہیے. اس وقت ہوتا ہے تو میرے 10 ہیں، جب جنگ ہوگی تو اپنے پاس 10 بیٹے ہیں، اور ابھی 10 ہیں. 25 سال کے بعد پورا محلہ اپنا ہو جائے گا، سب کی شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، ایک پوری نسل ہو جائے گی ہماری. رسول نے آ کے کہا اولاد پہ غرور نہ کرنا. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ اولاد اور یہ بیٹے کیا ہیں؟ یہ صرف اموال و اولاد کیا ہیں؟ صرف زندگانی دنیا کی زینت ہے. تم یہیں تک چلا سکتے ہو، مر جاؤ گے تو 10 بیٹے ہوں، 25 بیٹے ہوں، قبر میں کوئی نہیں آئے گا. تم کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، وہ یہ وصیت نہیں کر سکتے کہ ہماری قبر میں بنگا سونے کا لگا دینا، نہیں کر سکتے ہو. وہی تمہیں بھی لکڑی ملے گی. وہی رسول نے کہا ہم سب کو برابر کر دیں گے. اور ایسا برابر کیا کہ کل کی تاریخ یہ تھی کہ اگر ایک جون، اگر ایک غلام جو کالا غلام بلال حبشی کی صورت میں تھا، کالا تھا، سارے لوگ افریقی ہے، یہ اس کی نسل دوسری، سب اسے دوڑاتے تھے بلال میرا کام کر دو، بلال میرا کام کر دو، بلال میرا کام کر دو. جس کو پیسے کا گھمنڈ ہوتا ہے، کوئی غریب بچہ ہو تو اس سے سب کام کروایا کرتے ہیں. سب دوڑاتے تھے اسلام کے پہلے. جب اسلام آیا تو رسول نے کہا بلال اب تم اذان دو گے. کل یہ تمہیں اپنی آواز پہ دوڑاتے تھے، آج تم کہو گے حی علی الصلاۃ، تو یہ سارے مشرکین مکہ جو مسلمان ہوئے سب دوڑے چلے آئیں گے. بھائی یہ تو کھلنے والی بات ہوتی ہے نا کہ کل جو ہمارے نام پہ آتا تھا آج ہم جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم جاتے احترام نہیں ہوتا ہمارا. اب باقی آپ سب بہتر جانتے ہیں. کل ہمارا احترام کرتے تھے، آج کوئی احترام نہیں کرتا. مشرکین مکہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو کھلتا تو تھا ہی کہ بتاؤ بلال کو ہم اپنی آواز پہ دوڑاتے تھے، آج بلال ہمیں اپنی آواز پہ دوڑا رہا ہے. یہ کمال اسلام تھا، جہاں اموال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں شجروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جہاں اصل حیثیت ہے کہ کردار تمہارا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. قرآن کریم میرا اللہ کے نزدیک ترین بندہ وہ ہے جو باتقوا ترین ہوگا. نبی نے مزاج بدل دیا. نبی بیٹھتے بھی تھے. ہمارے یہاں کوئی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اسپیشل الگ بیٹھوں، باقی سب الگ بیٹھیں. لیکن نبی ایسے تھے کہ نبی پبلک کے درمیان بیٹھتے تھے. لوگ آ کے پوچھتے تھے تم میں محمد کون ہے؟
کیا انکساری تھی نبی کریم، تم میں محمد کون ہے، تم میں نبی کون ہے، پورا مزاج بدل دیا۔ کل تک ابو لہب ابو جہل اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اسلام آنے کے بعد ان سب کا پاور چھین لیا گیا۔ رسول نے پہلا کام یہ کیا کہ پیسے کی ویلیو ختم کی، اولاد کی ویلیو ختم کی، شجرے کی ویلیو ختم کی۔ بنی امیہ جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے دوبارہ سے اسی سسٹم کو زندہ کرنا چاہا۔ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کیسے سسٹم بدلے جاتے ہیں، اسی سسٹم کو دوبارہ زندہ کرنا چاہا۔ بنی امیہ حاکم شام کی طرف سے باقاعدہ لیٹر لکھے گئے تھے گورنرز کو، کیا کہ جیسے ہی میرا لیٹر ملے، مثلا میں یہاں کی مثال دے رہا ہوں، یو پی کے گورنر کو، بہار کے گورنر کو، ایم پی، مہاراشٹر، گجرات، سارے گورنر کو لیٹر لکھ دیا گیا دلی کی طرف سے۔ ویسے اس ٹائم پہ لیٹر لکھا گیا اپنے سارے گورنر کو، جیسے ہی میرا خط ملے ایسا کرنا کہ نماز جماعت میں پہلی صف میں صرف عرب کھڑے ہو پائیں، آج سے کوئی عجم پہلی صف میں کھڑا نہ ہو۔ سب کہاں کھڑے ہوں گے؟ پیچھے والی صف میں۔ پہلی صف مخصوص ہے کس سے؟ عرب سے۔ بنی امیہ پھر سے اس ماحول کو زندہ کرنا چاہ رہے تھے۔ امام حسین نے جانتے کیا کہا؟ امام نے کہا مجھے نانا کی سیرت بچانی ہے، تم چاہتے ہو کہ عرب آگے کی صف میں رہیں، باقی سب پیچھے کی صف میں رہیں، میں کربلا آؤں گا اور جس زانو پہ عباس کا سر آئے گا اسی زانو پہ جون کا بھی سر رکھ کے بتاؤں گا ہمارے یہاں کوئی تفرقہ نہیں ہے، سب ایک ساتھ آ سکتی ہیں۔ میں بدلوں گا، میں سیرت رسول کو زندہ کروں گا۔ ایک اور سیرت تھی اس وقت شجرے کی، میں نے ابھی عرض کیا شجرے کی۔ سادات قابل احترام ہوتے ہیں، لیکن اگر قابل احترام ہیں تو ان کو اپنا وقار بھی بلند کرنا چاہیے۔ اسلام میں صرف دنیا تک قابل احترام ہے، بس مرنے کے بعد کوئی روایت نہیں ہے کہ نامہ اعمال کے یا میزان کے ایک پلے پہ ہمارا شجرہ رکھا جائے گا۔ ہے کوئی روایت کہ جب وہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے تو ہم نماز کم پڑھیں تو ہمارا شجرہ رکھ دیں؟ ضمیر حیدر صاحب سید ہیں، اب ان کو جنت بھیج دو، ہے کوئی ایسا؟ کوئی روایت نہیں۔ میزان کے پلے پر، ترازو کے پلے پر قیامت کے دن شجرہ نہیں رکھا جائے گا، عمل رکھا جائے گا۔ اگر عمل اچھا ہے تو حبیب بھی جنت کے سردار ہیں، اور اگر عمل برا ہے تو رسول کا چچا ابو لہب بھی تبت یدا ابی لہب کی مہر لگ جاتی ہے۔ اگر برا، اس دور میں شجرے کی اہمیت تھی۔ امام حسین نے کہا میں اسے بھی مٹاؤں گا، پوری طریقے سے میں اسلامی نظام قائم کروں گا جہاں پہ اعمال و کردار کی اہمیت ہے۔ مولا کیا کریں گے آپ؟ مولا نے کہا میں بتاؤں گا۔ کربلا میں، یہاں میں نے شاید 2 سال 3 سال پہلے میں نے عرض کیا تھا، کربلا کے 72 شہداء میں کتنے سید ہیں؟ سید یعنی بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کا تابوت ابھی کل اعلان ہوا نکلے گا، کتنے نکلیں گے بنی ہاشم کا تابوت؟ 18۔ 72 میں 18 سید، باقی 54 54 کیا ہیں؟ باقی 54 کربلا میں جو 72 میں یہ کیا ہیں؟ غیر سید۔ مولا صرف 1/4 سید لے جا کے آپ اتنا بڑا انقلاب کرنا چاہتے ہیں؟ حسین آواز دیں گے انقلاب شجرے کے زور سے نہیں ہوتا ہے، انقلاب کردار کے زور سے ہوتا ہے۔ 72 ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے، جہاں رنگ الگ ہے، نسل الگ ہے، ملت الگ ہے، ان کے پہلے کی مانیتائیں الگ ہیں، لیکن ایک بار حسینی بن گئے تو سب ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں جسے حسینی کہا جاتا ہے۔ 1400 سال کے بعد آج بھی اگر کسی جلوس میں ہندو نظر آ رہا ہے، شیعہ نظر آ رہا ہے، سنی نظر آ رہا ہے، ہر مسلک کے دکھائی پڑ رہے ہیں، تو یہ آواز دیتے ہیں مولا ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم یزید کے ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ سب کی آواز ہے، ہم کربلا کے ماننے والے۔ اور پھر اس کے بعد اور بھی چیزیں تھی، اسے چھوڑتے ہوئے کل عاشور کا دن گزرا ہے، بات کلیئر کر دینا ضروری ہے۔ عاشور کے متعلق بھی، عاشور کے سلسلے میں بھی تحریف کی گئی۔ بہت سے مسلم ممالک میں عاشور کو عید عاشور کہا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ؟ عید عاشور کیوں کہتے ہیں عید؟
زیارت عاشورہ میں ہم جملہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ان ھذا یوم تبرکت بہ بنو امیہ، اے پروردگار یہ دن وہ دن ہے عاشور کا دن جس کو بنی امیہ نے پبلک کے لیے مبارک بنایا ہے۔ مبارک بنایا کیسے مبارک بنایا؟ چونکہ تمام مسالک کے لوگ ہیں، میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، ان سے بھی آواز ہے کہ جائیں اپنے علماء سے اپنے بزرگان سے سوال کریں کہ یہ روایت کس دور سے آئی ہے۔ اس دن کو مبارک بنایا گیا عاشور کو، کیا ہے؟ بہت مبارک دن ہے، نیا کپڑا پہنو، روایتیں جاری کی گئی نیا کپڑا پہنو، روایتیں گڑھی گئی بنی امیہ کی فیکٹری سے کہ عاشور کے دن اپنے پورے سال کا راشن لے لو۔ کیوں؟ اس لیے مبارک دن ہے۔ ایک طرف ان کی روایت پورے سال کا راشن عاشور کے دن لو، امام سجاد نے قیام کر کے بتایا اگر ممکن ہو تو عاشور کے دن ایک بھی خرید و فروخت نہ کرنا۔ یہ مبارک بنا رہے، ہم اسے بدلیں گے، تم مبارک بناتے رہو۔ اور جانتے ہیں روایتیں جال کی گئی جناب میثم تمار سے، روایت امام علی کے صحابی ہیں میثم تمار، جبل مکی ہے، وہ راوی وہ کہتا میں نے میثم سے سوال کیا اے میثم آپ کو علم منایا علم بلایا ہے، آگے کی بڑی داستانیں آپ کو معلوم ہیں، امام علی نے علم دیا آپ پیشن گوئی کر سکتے ہیں، آگے کی داستان بتا سکتے ہیں، کچھ بتائیے۔ جناب میثم نے کہا سب سے بڑی داستان سنو، بس آخری رخ اور ربط مسائل۔ جناب میثم نے کہا یہ امت رسول کے نواسے امام حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی 10 محرم کو، اور شہید کرنے کے بعد اس دن کو مبارک بنائے گی۔ کیسے بنائے گی؟ جناب میثم نے کہا کہ روایت وہ گڑھیں گے جناب آدم کی توبہ 10 محرم کو قبول ہوئی۔ جناب میثم نے کہا یہ روایت گڑھیں گے جبکہ جناب آدم کی توبہ ذی الحجہ میں قبول ہوئی ہے۔ یہ روایت گڑھیں گے کہ جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پہ ٹھہری اور نجات ملی جبکہ جناب نوح کی کشتی کو غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کو نجات ملی تھی۔ یہ روایت گڑھیں گے کہ جناب موسیٰ نے دریا پار کیا اسی عاشور کے دن جبکہ جناب موسیٰ نے 25 ذی القعدہ کو دریا پار کیا تھا، یا ربیع الاول میں دریا پار کیا تھا۔ یہ روایت گڑھیں گے کہ جناب یونس شکم ماہی سے باہر آئے نجات ملی جبکہ جناب یونس 25 ذی القعدہ دحو الارض میں باہر آئے تھے۔ پھر جناب میثم نے کہا یہ چاہیں گے تو بہت کہ عاشور کو عید منائی جائے عید منائی جائے عید منائی جائے، لیکن سید سجاد اور جناب زینب کی کاوشیں ایسی تھیں کہ عید منانے کی کوششیں کرتے رہ گئے، ساری قوموں نے مل کے عاشورہ کو روزے غم منا دیا۔ آج عاشورہ سب کے لیے روزے غم ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، سب غم مناتے، جو فاقہ کر رہے ہیں وہ بھی غم منا رہے ہیں، جو نظریں تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی غم منا رہے ہیں۔ مولا نے آواز دی میں سیرت رسول کو زندہ کروں گا۔ سیرت رسول یہ ہے کہ بھائی چارہ قائم رہے، سیرت رسول یہ ہے کہ آپس میں ایک رہو، سیرت رسول یہ ہے کبھی قتل و کشتار نہ کرو، سیرت رسول یہ ہے کہ جو دین ہے یہ صرف نماز روزے تک نہیں ہے بلکہ یہ دین تمہیں بازار میں نظر آنا چاہیے، تمہیں معاملات میں نظر آنا چاہیے، آپسی مسائل میں نظر آنا چاہیے۔ مساجد تک تو دیندار سب بنا لیتے ہیں، جب تبلیغ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے آؤ مسجد میں۔ دیندار بنانا نماز پڑھا دینا نہیں ہے، دیندار بنانا یہ ہے کہ اس کا سجدہ جو اللہ کی بارگاہ میں خم ہوا ہے پھر کائنات کی کسی طاقت کے آگے یہ پیشانی خم نہ ہو۔ دیندار بنانا علم اٹھوا لینا نہیں ہے، دینداری یہ ہے کہ جن ہاتھوں سے علم اٹھایا ہے پھر ان ہاتھوں سے اپنے بھائی کو پریشان کرنے والا نہ ہو۔ دیندار ہونا صرف فرش اعضاء تک چلے جانا نہیں ہے بلکہ دیندار ہونا یہ ہے کہ اگر فرش اعضاء تک گئے ہیں، اگر فرش اعضاء تک پہنچے ہیں تو اس فرش اعضاء کے پیغام کو لے کے اپنے گھر تک آؤ، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلاف چھوڑ دو۔ کیوں ہوتا ہے ہمارے یہاں، ہماری انجمن کو آپ نے سائیڈ میں لگا دیا، یہ والی انجمن آپ نے اس جگہ لگائی جہاں زیادہ مجمع ہوتا ہے۔ ارے بھائی اگر مجمع کے لیے پڑھ رہے ہو تو پھر عزادار نہیں ہو، جناب زہرا کے لیے پڑھو، امام حسین کے لیے پڑھو۔ ایک بار خیال ضرور آ جائے ذہن میں کہ ہم جو عزا کر رہے ہیں اس میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں۔ آسان ہوتا ہے اپنے جوان لال کو قربان کر دینا؟ ہے کوئی انسان جو اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دے؟ کربلا کی ماؤں نے جو قربانیاں دی ہیں
کسی ماں کا خدا نہ خواستہ بیٹا دنیا سے چلا جائے وہ برداشت کر سکتی ہے، لیکن کربلا نے بتایا ہے کہ عشق حسین کیا ہے، کربلا نے بتایا ہے نصرت حسین کیا ہے۔ امام حسین اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے، اتنے میں دیکھتے ہیں ایک خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے، مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ مولا نے کہا عباس اسے بلا کے لاؤ۔ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ پہ قربان ہونے جاتے ہیں۔ اے مولا اپنی جان نچھاور کرنے جا رہے ہیں۔ مولا نے کہا کس کے لاڈلے ہو؟ کہا مولا میں جنادہ ابن کعب انصاری کا بیٹا ہوں۔ کہا جنادہ کے بیٹے ہو؟ ابھی تو جنادہ کا جنازہ لے کے میں آیا ہوں، ابھی تو اس نے اپنی قربانی پیش کی ہے، ابھی تو اس کا لاشا خیمے کے باہر رکھا ہے۔ جاؤ، تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے، دو غم تمہاری ماں ایک ساتھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک مرتبہ بچے نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، آقا جس ماں کا حوالہ دے رہے ہیں نا اسی ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، جاؤ اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دو۔ اجرکم اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ حسین نے کلیجے سے لگا کے ایک ہی جملہ کہا، انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی۔ خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے کائنات میں کسی کو۔ اجرکم اللہ۔ حسین کی قربانیاں اور پھر حسین کے بعد اہل حرم کی قربانیاں۔ چادروں کی قربانی آسان ہے، جن کے گھر سے حجاب کا پیغام کائنات تک پہنچا ہے۔ بس مسائل مجھے طولانی نہیں پڑھنے، ایک رخ بیان کرنا ہے اور ختم ہو دعا۔ جن کے گھر سے حجاب ساری کائنات تک پہنچا، پردہ ساری کائنات تک پہنچا۔ اے میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا، یہ پردہ نہیں ہے، یہ زینب کی امانت ہے، یہ سکینہ کی امانت ہے، یہ بیویوں کی امانت ہے۔ اپنے پردے کا خیال کرنا۔ جناب سکینہ سے روایت ہے کہ عاشور میں جب خیمے جلنے لگے، میں نے دیکھا اشقیاء خیمے کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، کوئی اس خیمے کو جلاتا ہے، کوئی اس خیمے کو جلاتا ہے۔ بیویوں کے سروں سے نیزے کے نوک سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ میں گھبرا گئی، میں کروں تو کیا کروں؟ جناب سکینہ کہتی میں تیزی سے بھاگی، میں نے دیکھا شکی میرے پیچھے آتا ہے، میں تیزی سے بھاگی کہیں میری ردا نہ لے لے، لیکن آگے خیمہ جل رہا تھا، پیچھے وہ شکی آ رہا تھا، میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ایک مرتبہ میں بیٹھ گئی، اپنے زانوں میں سر دے دیا، ایک شکی آگے بڑھا، نوکے نیزہ سے میری چادر چھین لی، ایسا لگا جیسے جسم سے روح نکل گئی۔ اجرکم اللہ، یہ چادر نہیں ہے، یہ روح نسواں ہے۔ جناب سکینہ کہتے میں سر جھکائے بیٹھی رہی، تھوڑی دیر ہوئی کسی کا ہاتھ میری پشت پہ محسوس ہوا۔ میں نے کہا کون؟ کا تمہاری پھوپھی زینب۔ اے میری لاڈلی سر اٹھاؤ۔ میں نے کہا پھوپھی اماں کیسے سر اٹھاؤں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے میری لاڈلی ذرا سر اٹھا کے تو دیکھو، زینب بے ردا ہے، ام کلثوم بے ردا ہے۔ اے میری لاڈلی آؤ چلو، دین بچانا ہے، شریعت بچانی ہے، پیغام حسینی کو کربلا سے باہر لے جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔